اب جب ایک بندہ مومن عیادت کے لیے جاتا ہے تو ہمیں کافی دعائیں سکھلائی گئی ہیں، بیمار کے سامنے پڑھنے کے لیے ہمیں کئی دعائیں سکھلائی گئی ہیں۔ آج میں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی صرف 3 دعاؤں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا اور اس کی فضیلت بتلاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے کیا فضیلت بتلائی ہے، سبحان اللہ، وہ میں آج انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی یہ فضیلت، اگر ہم یہ دعائیں پڑھیں گے تو جو بیمار انسان ہے اس بیمار انسان کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ جب ہم عیادت کے لیے جائیں تو یقیناً ہمارے لیے فضیلت ہے کہ ہمارے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہم جنت کے باغات میں ہوتے ہیں، یہ سب دعائیں فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ لیکن وہیں پر بیمار کی عیادت کرتے وقت جب ہم کسی دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو اس دعا کا اثر اس مریض پر کیا ہوتا ہے، میں باذن اللہ تعالی آپ کے سامنے آج 3 دعاؤں کا ذکر کر کے اس کی فضیلت بھی بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا کہ جب ایک بندہ مومن کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، من عاد مریضا لم يحضر اجلہ، جب کوئی ایک بندہ بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور اس بیمار انسان کی موت کا وقت ابھی بھی نہ آیا ہو، ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ضرور ہے، مگر جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے وہ صرف بیماری ہے، اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی گئی ہے، تو سبحان اللہ، من عاد مریضا لم يحضر اجلہ، اور اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، فقال عنده 7 مرات، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، کہ میں اللہ تعالیٰ جو کہ عظیم ہے، عظمت والا ہے، اس سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عظیم عرش کا رب ہے، ان یشفیک، کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے۔ یہ دعا اگر کوئی بندہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہوگی، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، جو مریض بندہ ہے، جو بیماری میں مبتلا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتے ہیں، اس کو ضرور بضرور شفا عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا، ہم کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جایا کرتے، نہیں جا سکتے، ہم مجبور ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو ہم ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے بھی نیتاً اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ یقیناً یہ دعا اس کے حق میں ضرور اللہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے، یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیمار انسان کے حق میں ضرور قبول کریں گے۔ جو فضیلت اس حدیث میں بتلائی گئی ہے، الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، کہ اللہ تعالیٰ اس بیمار انسان کی اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا یاب کر دیتے ہیں، اس بیمار انسان کو شفا دے دیتے ہیں، تو یقیناً ہمیں یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھی سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی حدیث، جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا۔ اب ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شکایت لے کر آتے کہ اللہ کے نبی یہاں بہت درد ہے، جسم کے فلاں حصے میں بہت درد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تو اس بیمار انسان کے جسم میں جو درد تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے وہ درد ختم ہو جاتا، سبحان اللہ العظیم۔ معمولی سی دعا ہے تو ہم باذن اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرتے ہوئے اور دوسروں کا بھی بتلاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے ان فضیلت کو ہم بھی حاصل کرتے ہیں۔ معمولی سی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا، کہ ہمارے رب کی اجازت سے بیمار انسان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی بیمار انسان کے حق میں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک جو تیسری اور آخری دعا جو میں آج آپ کے سامنے بتلانے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اصلاً یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، مگر جس تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں وہ سنن ابی داود اور سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ جب سے وہ اسلام لائے ان کے جسم میں ایک جگہ پر تکلیف ہو رہی تھی، جسم کے ایک حصے پر
انہیں کافی تکلیف ہو رہی تھی اور خود اپنے بارے میں کہتے ہیں وَكَادَ يُهْلِكُنِي، اور قریب تھا کہ اس درد کی وجہ سے میں مر جاؤں، میں انتقال ہو جاؤں، میری موت واقع ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے فلاں حصے میں بہت درد ہے اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، کافی درد ہو رہا ہے مجھے، میں برداشت کے باہر ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں درد کہاں ہے؟ اس حصے پر ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما اجد واحاذر، ہر اس تکلیف سے جو میرے جسم میں لائق ہوئی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ اپنایا تو چند ہی دنوں بعد یہ بیماری، یہ درد جو میرے جسم میں تھا وہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، جو درد ان کی بیماری، جو درد ان کے جسم میں سالوں سے ختم نہ ہو سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس وظیفے کے مطابق چند دنوں میں وہ شفایاب ہو گئے، چند دنوں میں ان کا وہ درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي، جو درد میرے جسم میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درد کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ، کہ اس کے بعد میں برابر اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ دعا ان کو کہتا، یہ دعا پڑھنے کی انہیں ترغیب دلاتا کہ اس دعا پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اور میں برابر میرے گھر والوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی میں یہ فضیلت بتلاتا اور یہ دعا انہیں بتلاتا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً بڑی سی بڑی مشکل سے بھی ہم نجات پا جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان احادیث میں یقیناً ہمارے لیے شفا ہے، یقیناً ہم بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، چاہے دنیا والوں کے پاس اس کا علاج ہو کہ نہ ہو۔ ہم دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ نے دنیا قائم کی ہے اسباب پر، ہم اسباب اختیار کرتے ہوئے اگر ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو یقیناً باذن اللہ تعالی ہم بھی شفایاب ہو جائیں گے۔